یہ لیجئے جھارکھنڈی بابا کی ایک کلپ اور ملاحظہ کریں آپ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے انکمنگ چالو رہے گی، یعنی پیسے لے کر کے آپ آتے رہیں گے، تو میری آؤٹ گوئنگ یعنی میں تقریر کرتا رہوں گا، میری آؤٹ گوئنگ بھی چالو رہے گی۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد میں سب بھولنے لگتا ہوں، پھر میرا ریچارج کرنا پڑتا ہے، یعنی مجھے پیسے دینا پڑتے ہیں، پھر مجھے یاد آتا ہے۔ جب تک پیسے دیتے رہو گے میں بولتا رہوں گا، اور پیسے دینا بند کرو گے تو میرا ریچارج ختم، سوئچ آف، جی ایس ٹی لگ جائے گی، تقریر ختم ہو جائے گی۔ جھارکھنڈی بابا یعنی مولانا صدیق صاحب قبلہ، آپ شرم کیجئے، شرم۔ آپ کے اندر اگر اتنی سی بھی غیرت ہے تو قوم کو دیکھیے، قوم کے حالات دیکھیے، اور ہندوستان کے حالات بھی ملاحظہ کیجئے۔ پوری دنیا کے بلکہ حالات بگڑے ہوئے ہیں مسلم قوم کو لے کر کے۔ پوری دنیا مسلم قوم کو دیکھنا نہیں چاہتی، ان کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک مقرر، ایک اسپیکر اور ایک عالم دین کا فریضہ یہ تھا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کرے، ان کو بتائے کہ اے لوگوں تم اتنے بدعمال ہو گئے ہو، اس وجہ سے یہ دنیا بھر کی پریشانیاں تمہارے پاس آ رہی ہیں، تم نمازی بن جاؤ، روزہ دار بن جاؤ، تم اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، ان کو جگائیں، ان کو اللہ کا خوف دلائیں، جہنم کا خوف دلائیں، موت کا خوف دلائیں، قبر کا خوف دلائیں، ان کو ایجوکیشن کی طرف لائیں، تعلیم کی طرف لائیں، انہیں بتائیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے ایک انسان کا بحیثیت انسان دنیا میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ساری باتیں یعنی موٹیویشنل باتیں بتانی تھیں آپ کو، اور آپ لگ گئے میاں کہ پیسے دے دو۔ اگر آپ یہاں منبر رسول پر پیسے مانگ رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ حضور آپ منبر رسول کی دھجیاں نہ اڑائیں، آپ یہ کام کسی مسجد کے باہر بیٹھ کر کے جمعے کے دن کر لیا کریں، وہاں پر مصلی بچھا کے بیٹھیں اور وہاں پر پیسے مانگیں، لوگ وہاں پر بھی آپ پر رحم کریں گے اور پیسے دے دیں گے۔ لیکن خدا کے لیے قرآن و حدیث کے نام پر اسٹیج پر بیٹھ کر کے یہ بے وقوفی نہ کریں، اس سے قوم کی بھی بے عزتی ہے اور علماء اکرام کی بھی بے عزتی ہے، دین کی بھی بے عزتی ہے۔